محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اہم ہیں۔ امریکہ نے دہشت گردی کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ انصاف کے لیے شریف اللہ کو امریکہ منتقل کیا گیا۔ شریف اللہ 13 امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے ناقص انتظامات کیے۔ روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت نے کرپشن کیس میں 3 مقدمات میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی سمیت 40 سے زائد ملزمان کو بری کر دیا۔ کرپشن کیس کی وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ جج نے یوسف رضا گیلانی سے مکالمے میں کہا کہ آپ کے خلاف 3 مقدمات کا فیصلہ ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے جواب میں کہا کہ جی پتہ ہے۔ عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کس جیل میں جانا چاہیں گے، کراچی، ملتان یا اسلام آباد؟ یوسف رضا گیلانی نے جواب دیا کہ مجھے جیل سے کوئی ڈر نہیں، ہمارے لیے جیل نئی بات نہیں، چاہے تو مجھے پھانسی دے دیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کو گھر کی جیل کیوں پسند نہیں؟ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میرا آبائی گھر ملتان میں ہے، فیملی لاہور اور سینٹ آفس اسلام آباد میں ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا تو آپ بتائیں، کورٹ تو کراچی میں ہے۔ چیئرمین سینٹ نے جواب دیا کہ پھر کہاں جائیں گے؟ ان کی جماعت کی سندھ میں حکومت ہے۔ عدالت نے کہا کہ گیلانی صاحب، آپ کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، آپ بس باعزت بری ہیں۔ آپ کے خلاف گواہی دینے والے اب خود ملزم بن گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں، چیئرمین سینٹ نے جواب دیا کہ پھر کہاں جائے گا؟ ان کی جماعت کی سندھ میں حکومت ہے۔ عدالت نے کہا کہ گیلانی صاحب، آپ کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، آپ بس باعزت بری ہیں۔ آپ کے خلاف گواہی دینے والے اب خود ملزم بن گئے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ مجھ پر 2009 میں یہ کیس بنایا گیا۔ آج تمام وعدہ معاف گواہ ملزم بن گئے اور ملک سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر کیس ہماری موجودہ اتحادی حکومت نے ہی بنایا تھا، ہمیں ان پر کوئی گلہ نہیں، ہم حکومت کی مکمل سپورٹ کریں گے، اتحادی حکومت کو بیک سٹیپ نہیں کریں گے۔ صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو مل کر اپنا موقف بیان کریں گے۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ کل سینیٹ کے ایک اور ممبر کو اٹھا لیا گیا۔ وفاقی اور پنجاب حکومت سے کہوں گا ان کو حاضر کریں۔ کل اگر وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے تو پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا۔ میں ہر کام آئین کی کتاب کے مطابق کرتا ہوں، میں ہمیشہ قانون کے مطابق چلوں گا۔ کل دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ٹاک شوز پہ ہو رہے تھے، پلانٹڈ لوگ بیٹھے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سپاٹا تو کرتے ہیں، ہاؤس میں نہیں آتے ہیں۔ آفیشل دوروں پر جانا ضروری ہے، ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سول سرونٹ پروموشن رولز میں تبدیلی کر دی۔ سول سرونٹ پروموشن رولز میں تبدیلی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نیا SRO جاری کر دیا۔ نئے SRO کے مطابق گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے کسی افسر کا کیس صرف 2 مرتبہ زیر غور آ سکتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ کیس زیر غور آنے پر پروموشن نہ مل سکی تو دوبارہ کیس زیر غور نہیں آئے گا۔ کسی بھی سروس گروپ کا افسر پھر اپنے پچھلے گریڈ میں ہی ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ دوسری جانب گزٹ آف پاکستان میں رولز کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اور قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ سپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 اور آرٹیکل 56 کی شق 3 کے تحت تقویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مارچ کو طلب کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مارچ دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت طلب کیا۔
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर दे दिया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। यमन में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं।